السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اصل نیکی کیا ہے۔ میں نے سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے نیکی کا ایک عظیم تصور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت کریمہ کے مفاہیم کو، مطالب کو اور اس کی کسی حد تک تشریح کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ارشاد فرماتا ہے، کچھ اصل نیکی یہ نہیں، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ ہاں، اصلی نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ در حقیقت یہ آیے کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بارے میں حکم عطا فرمایا یا اجازت عطا فرمائی، تو اس وقت کے یہود و نصارہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نیکی سے یہ پھر گئے، کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے،
اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ نیکی سے پھر گئے. تو اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا نیکی ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. تو اس آیت کریمہ کے ابتدائی جملے میں یہود و نصارہ کا رد ہے اور ان کی بات کی تردید کی جا رہی ہے. اور یہاں اچھی طریقے سے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تصدیق کا ہے اور ان کا عقیدہ تکذیب کا ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کی تصدیق ملے گی. ایمان کی ڈیفینیشن ہی یہ بتائی گئی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یہ ہمارے یہاں ایمان کی ڈیفینیشن ہے. لیکن ان کے یہاں تصدیق نہیں تکذیب ہے. یہ رسول کو نہیں ماننا، یہ کتاب کو نہیں ماننا، یہ نہ ماننے والی بات یہود و نصارہ کے اندر ہے اور ماننے والی بات اسلام کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے یہ تصور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا رکھا تھا کہ شرق کی جانب یا غرب کی جانب رک کر کے نماز پڑھنا یہ نیکی ہے. قرآن نے اس کی تردید فرما دی اور کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. عیسائی شرق کی طرف بیت المقدس کے اور یہودی جو ہے وہ غرب کی طرف رک کر کے نماز ادا کرتے. تو قرآن نے کہہ دیا یہ جو ہے نیکی یہ نہیں کہ تمہارا چہرہ کس طرف ہے. تو اب رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تو ہی بتا کہ نیکی کیا ہے. اور جسے خدا نیکی کہے حقیقت میں وہی نیکی ہے. اب نیکی کی تشریح کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ بر کسے کہتے ہیں. نیکی جہاں کہیں بھی قرآن مقدس میں لفظ بر آیا ہے اور بر سے مراد نیکی ہے تو اب نیکی کسے کہتے ہیں اسے آج اچھی طرح سمجھ لو. آپ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیکی ہے. بس اسے ذہن میں. اور ہر اچھا کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ نیکی نہیں. بظاہر تو نماز پڑھنے والا نمازی نظر آتا ہے لیکن مقصد دنیا کو دکھانے کے لیے ہے تو یہی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی بلکہ جہنم میں لے کے جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ دنیا کو دکھانے کی بجائے رات کو چھپ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اس کا مقصد مولا کو دکھانا ہے تو وہی نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ہر وہ کام جو رب کو دکھانے رب کو راضی کرنے کے لیے ہو اسے نیکی کہتے ہیں. کوئی بھی کام. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کوئی کام دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہی نہیں تھے. ان کا ہر کام خدا کو راضی کرنے کے لیے ہوتا. اسی لیے خدا نے ان کو ٹائٹل دے دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہے. تو نیکی کا یہ کانسیپٹ آج کے بعد ذہن کے اندر بٹھا لو. کوئی بھی اچھا کام اللہ کی رضا کے لیے کرو تب جا کر کے وہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے. جہاں کہیں نیت میں کھوٹ ہوئی کہ نیکی کے زمرے سے وہ باہر نکل گئے پھر وہ نیکی نہیں. مجھے یاد آتا ہے ایک صاحب مجھے مدینہ منورہ میں ملے تو میں نے ان کو دیکھا. بہت پرانی بات ہے. وہ صحن میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا یار اندر مسجد میں پڑھ لیتے. بولے نہیں حضرت وہ ایسا ہے نا کہ بہت سارے میرے چاہنے والے یہاں سے گزرتے ہیں تو مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر یہاں میرے پاس بیٹھ جائے. تو میں نے سوچا یا اللہ کیا کیا سوچ لوگوں کی بن گئی.
کیسے کیسے خیالات لوگوں کے بن گئے. جب تک کہ اللہ کی رضا مطلوب نہ ہو اس وقت تک کوئی اچھا کام نیکی کے دائرے میں داخل ہوتا ہی نہیں ہے. اب رب قدیر نے نیکی کی تفصیل بیان فرمائی ہے. میں نے نیکی کی مختصر تشریح آپ کو کر دی. ہر وہ کام کسی سے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مسکرا کر کے ملاقات کر لی وہ نیکی کے دائرے میں آ گیا. آپ نے راستے میں کیلے کے چھلکوں کو دیکھا اٹھا کر کے کنارے پر اس نیت سے پھینک دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیا سوچیں گے, اچھا سوچیں گے, برا. آپ نے پرواہ نہیں کیا. آپ نے یہ سوچا کسی کو تکلیف نہ ہو, کوئی گر نہ جائے, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے, اٹھا کر کنارے کر دیا. یہ نیکی کے زمرے میں آ گیا. اب رب نیکی کی تشریح کرے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ, پہلے تردید فرمائی کہ شرق کی جانب رخ کر کے یا غرب کی جانب رخ کر کے اگر تم کہو کہ اس طرف رخ کرنا یہ نیکی ہے, نہیں. تو مولا نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے, اللہ پر. اور یہاں میں آپ کو بتاؤں یہودی ایسی قوم ہے جس نے کسی کو نہیں چھوڑا. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا, کسی پیغمبر کو نہیں چھوڑا, اور حد تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے, اللہ کو بھی نہیں چھوڑا. جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے نام پر دو غریبوں کو, تو کیا کہتے تھے جانتے ہیں آپ؟ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں, جب اللہ کا معاذ اللہ ہاتھ بندھا ہوا ہے تو ہم اپنا ہاتھ کیوں کھولیں؟ دینا ہوتا تو اللہ ہی دے دیتا, ہم کیوں دیں؟ اور پھر کہتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. تو اس کا رد بھی قرآن نے کیا, بل یداہ مبسوطتان, بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے. رد کیا اللہ. تو وہ اللہ کے خلاف بھی, انبیاء کے خلاف بھی, فرشتوں کے خلاف بھی وہ زبان درازی کرتے. تو قرآن نے کہا نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, ویسا مانو اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے. اب کیسا ماننا, تھوڑا سا سمجھو اس کو. اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اسے ایک ماننا, وحدہ لا شریک ماننا, معبود برحق ماننا, یہ اللہ کو ماننا ہوا. لیکن وہ اللہ کو اس طرح نہیں مانتے تھے. کس طرح مانتے تھے؟ وہ معاذ اللہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. تو ان کا ماننا معتبر نہیں. تو قرآن کہتا ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے تو نیکی یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح مانو جیسا ماننے کا حکم ہے, جیسا ماننے کا. تو اس پر ایمان لاؤ. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ, نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور یوم آخرت پر. اب اسے شاید آپ لوگ کبھی ذہن میں آپ کے اسے یوم آخر کیوں کہا گیا؟ آخری دن. یوم آخر کے معنی ہوتا ہے آخری دن, اس کے بعد کوئی دن آنے والا ہی نہیں. قیامت کے دن کو یوم آخر کہا گیا. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ چونکہ وہی دن آخری دن ہوگا, اس لیے کہ دن کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے, اور جب سورج ہی کو اللہ ختم کر دے گا اور چاند ہی کو ختم کر دے گا تو دن آئے گا کہاں سے؟ تو اس لیے وہی دن سب سے آخر دن ہے جس دن میں اللہ عز و جل حساب لے گا. اس لیے یوم آخر کہا گیا, لاسٹ ڈے, ڈے آف ججمنٹ. اس کے بعد کوئی دن نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سورج نہیں ہوگا, چاند نہیں ہوگا, تو پھر وہ دن کیسا ہوگا؟ تو فرمایا گیا کہ وہ جنت میں دن کی پوزیشن ایسی ہوگی
نہ سورج جیسی گرمی ہوگی نہ اندھیرے جیسی پوزیشن ہوگی. عصر کا جو وقت شام کا جو ہوتا ہے نا بڑا سہانا وقت, وہ وقت جنت کے اندر ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب قبر سے بندے کو اٹھایا جائے گا تو وہ وقت بھی عصر کا ہوگا, اور جو نماز عصر کا پابند ہوگا اللہ اکبر اس کے لیے تو یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اللہ کے فرشتوں سے پہلے کہے گا مجھے نماز عصر ادا کرنے دو, اس لیے کہ جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ وقت ایسا ہوگا. اصل سچویشن یہ ہوگی, ایک طرف قبر کا اندھیرا اور دوسری طرف نوری مخلوق جو فرشتے ہوں گے ان کا نور ہوگا, تو دونوں مل کر کے وقت عصر کا ہوگا. تو جب فرشتے اٹھائیں گے مردے کو تو وہ عصر کا وقت محسوس کرے گا. تو جو عصر کی نماز کا پابند ہوگا وہ فرشتوں سے عرض کرے گا رک جاؤ پہلے مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو. اسی لیے جس نماز کی حفاظت کا سختی کے ساتھ قرآن میں حکم دیا گیا وہ نماز عصر ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اور یہ سن لو, حدیث مبارکہ ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز عصر قضا کر دی اس نے اپنا مال, اپنی اولاد, اپنا سب کچھ ہلاک کر دیا. یہ ہے عصر کی نماز. تو یہ چونکہ آخری دن ہوگا, حساب و کتاب کا دن ہوگا, اس کے بعد کوئی دن ہے ہی نہیں, یا جنت میں یا جہنم میں. اسی لیے لاسٹ ڈے ہے, اسی لیے اس کو یوم آخر کہا گیا, سب سے آخر میں آنے والا دن. تو ایمان یہ ہے کہ آخرت کے دن پر یقین رکھو کہ یہ دن آنے والا ہے. اب یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو دن آئے گا اور ملے گا اس کا یقین تو نہیں ہے, لیکن اس کی تیاری ہم کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کل صبح ہم سورج دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, لیکن تیاری ہے ہمارے پاس. کل کیا کھائیں گے, پرسوں کا ٹکٹ بک ہے, نرسوں کا ادھر جانا ہے, سب پلان پہلے سے تیار ہے. لیکن کوئی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کل کے دن وہ زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا, اسے وہ دن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. جس دن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا اس دن کی تو تیاری کر رہے ہیں, لیکن جو دن یقینی طور پر ملنے والا ہے یعنی یوم آخرت, اس کی تیاری ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ہم ہر دنیا کے دن کا تو سوچتے ہیں, آخرت کے دن کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے. اور عقل مند وہ ہے جو صرف دنیا کی فکر نہ کرے بلکہ آخرت کی بھی فکر کرے. وہاں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, وہاں ایک ایک چیز کی سزا اور جزا کا تصور موجود ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے مَن یعمل سوءً یجز بہ, جو برائی کرے گا اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرے کے برابر بھی نیکی لائے گا اسے وہ دکھایا جائے گا, اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا وہ بھی اسے دکھایا جائے گا. تو یہاں کوئی نیکی بھی ضائع نہیں, وہاں کوئی جو ہے وہ گناہ کو بھی اللہ عز و جل جو ہے وہ ظاہر کرے گا, دکھائے گا, بندے کو پوچھے گا, کوشچن کرے گا دکھا کر کے. وہاں ایک بات یاد رکھیں, قدرت کا نظام یہ ہے کہ ڈائریکٹ تو نے یہ گناہ کیا جہنم میں چلا جا, نہیں, اس کو پہلے اس کا گناہ دکھایا جائے گا. دیکھ تو نے یہ گناہ کیا ہے, میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا, یہ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ اس کو دکھایا جائے گا. اور وہ دیکھے گا کہ اس کے سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں. مجھے یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث یاد آ رہی ہے. رب قدیر جل جلالہ ایک بندے کو بلائے گا, وہ بندہ بڑا کانپ رہا ہوگا. اللہ عز و جل اس بندے سے ارشاد فرمائے گا, اس بندے کے سامنے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے رکھے جائیں گے, وہ دیکھے گا اور گھبرائے گا. رب پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ کیا تھا نا, وہ کہے گا ہاں. ایک ایک گناہ اس کے سامنے ظاہر ہوتے جائیں گے, اور اس کے دماغ کے اندر وہ پورے سارے مناظر جو گناہ کے سب ساری چیزیں کہ یہ تو سب بالکل محفوظ ہے, کوئی چیز ایسی نہیں, سب چیزیں ہیں. اور جب وہ سارے گناہ
اس کو دکھا دیے جائیں گے تو وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں میرے بڑے گناہ بھی اگر ظاہر ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ چھوٹے گناہوں کا معاملہ ہے۔ تو رب فرمائے گا میں نے تیرے چھوٹے گناہ جتنے تجھے بتائے دنیا میں چھپا کے رکھے تھے کہ نہیں؟ کسی کے سامنے ظاہر کیا تیرے گناہ کو؟ وہ کہے گا نہیں۔ کہا جا آج میں نے دنیا میں چھپایا تھا نا، آج یہاں بھی چھپاتا ہوں، تیرے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو وہ بندہ سن کر کے فوراً کہے گا مولا میرے کچھ بڑے گناہ بھی باقی رہ گئے، میرے کچھ بڑے گناہ بھی باقی رہ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کو فرما کر اتنا مسکرائے کہ رب قدیر جل جلالہ کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے گناہ کی بات کرے گا تو مولا بھی اپنی شان کے مطابق ضحک فرمائے گا، مسکرائے گا، اور پروردگار جل جلالہ اس بندے پر کرم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں، کوئی نیکی اللہ سے چھپی بھی نہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن تم پاؤ گے جو کچھ بھی تم نے عمل خیر کیا ہے وہ سب کچھ تمہارے سامنے حاضر ہوگا، سب تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ تو جن کے دل و دماغ میں یوم آخرت کا تصور ہوتا ہے، جزا اور سزا کا تصور ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا تصور ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ نیکی قیامت میں کام آئے گی، گناہ ہمیں عذاب میں گرفتار کر دیں گے، تو وہ یوم آخرت پر ایمان لانے والا بندہ نیکیاں کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ بڑی عجیب اور ظالم قوم کا نام یہودی ہے، بڑی عجیب قوم ہے۔ یہودیوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اس میں بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کو تو اچھی طرح مانتے لیکن حضرت جبریل امین علیہ السلام کو نہیں، اس لیے کہ وہ کہتے تھے میکائیل تو پانی برساتا ہے، ہماری کھیتی بہت آباد ہوتی ہے، بڑا اچھا فرشتہ ہے، لیکن جبریل تو وہی لے کر کے آتا ہے اور ہمارے خلاف جو کچھ اللہ فرماتا ہے لوگوں کو بتا دیتا ہے حضور کے ذریعے۔ تو یہ پوزیشن، تو قرآن کہتا ہے نہیں، توجہ چاہوں گا، مانو تو ویسا مانو جیسا اللہ ماننے کا حکم دے رہا ہے، اور ایک فرشتے کو نہیں اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آؤ، سارے فرشتوں کو مانو، اور وہ معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، بلکہ قرآن کہتا ہے بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں، اور ایسی عزت والے ہیں کہ جو اللہ فرماتا ہے وہی وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتے ہی نہیں۔ یہ فرشتوں کا مطلب۔ تو نیکی کیا ہے؟ اب عقیدے کی بحث چل رہی ہے، ابتدا عقیدے سے ہو رہی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، سارے فرشتوں پر ایمان، جتنے بھی فرشتے ہیں سارے فرشتوں پر ایمان۔ والکتاب، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہودیوں کے یہاں تکذیب ہے، وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، باقی اللہ کی دوسری کتابوں کو نہیں مانتے، لیکن ہمارا مذہب وہ ہے کہ اللہ کی ساری کتابوں کو ماننے اور اس کی تصدیق کا حکم دیتا ہے۔ ایک کتاب کا بھی اگر اللہ کی کسی نے انکار کیا وہ ایمان سے نکل جائے۔ ہمارا مذہب تصدیق کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تم نیکی چاہتے ہو تو یہ ہے نیکی، سارے فرشتوں پر ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد فرمایا والنبیین، اور سارے انبیاء پر ایمان لاؤ،
سارے نبیوں پر اسلام اسی لیے کسی ایک نبی کی تحقیر یا ایک نبی کا انکار نہیں کرتا، بلکہ ہر نبی کا ادب اور ہر نبی کو ماننے کا حکم دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا مل کر کے بھی، اگر عیسائی دنیا یا یہودی دنیا مل کر کے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کریں تو آج تک کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کرتا ہوا نہیں ملے گا، حضرت موسیٰ کی بے ادبی کرتا ہوا نہیں ملے گا، اس لیے کہ سارے نبیوں کو یہ مسلمان مانتا ہے اور سب کا احترام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ عقیدے کا پورا معاملہ ہو گیا۔ یہاں پہلے عقیدے کی بات، نیکی میں پہلی چیز عقیدہ، اس لیے کہ عمل وہی مقبول ہیں جن عمل کے ساتھ ایمان موجود ہو۔ تو پہلے اللہ نے ایمان کی بات فرمائی کہ تم نیکی تو ایمان والوں کی اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ ایمان والوں کی نیکی قبول فرماتا ہے۔ تو پہلے یہ عقیدہ درست کر لو۔ جب یہ عقیدہ درست ہو گیا تو اب آگے بات آتی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب یہاں عقیدہ ہو گیا، اب آگے بات شروع، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ۔ نفل عبادت کی بات آ رہی ہے، فرض کی بات نہیں ہے۔ اور مال دو، اپنا پسندیدہ مال دو، اللہ کی محبت میں کن کو دو؟ ذوی القربہ، اپنے رشتہ داروں کو۔ یہ دینا زکوٰۃ والی بات نہیں ہے، یہ زکوٰۃ والی بات نہیں، یہ نفل ہے، یہ نفل خیرات کی بات ہے۔ اگر تمہارے رشتہ دار کے اندر کوئی ایسے ہیں جو مستحق ہیں، پریشان حال ہیں، تو زکوٰۃ تو مستحق کو دیا ہی جانا چاہیے، لیکن تم اپنے نفل مال میں سے بھی اسے دو۔ اور یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان سب سے پہلا حملہ جس چیز پر کرتا ہے نا، وہ اسی چیز پر کرتا ہے کہ جب انسان مال اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے نکالنا چاہتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ شیطان جو ہے وہ تنگدستی کا جو ہے اندیشہ دلاتا ہے، ارے مال دو گے تو کم ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم اگر دنیا کا سروے کیا جائے تو میکزیمم مسلمان اللہ کے نام پر دینے کے سلسلے میں یہی سوچتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا۔ وہ شیطان کے ہتھ کنڈے کے شکار ہیں میکزیمم مسلمان۔ اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں دلیل کے طور پر بتاؤں، جہاں دھندہ تھوڑا سا مندہ ہوا، مسجد میں 500 دیتے تھے نا، 200 کر دو یار، دھندہ بہت ٹھنڈا چل رہا ہے، لیکن ریچارج برابر ہو رہا ہے، ایئر کنڈیشن برابر چل رہا ہے، بل برابر جا رہا ہے، سب برابر۔ کٹوتی کرتا ہے تو پہلے اللہ کے نام پر۔ یہ شیطان کرواتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ میں ابھی پرسوں ہی مدینہ منورہ سے الحمدللہ حاضر ہوا، تو میں سفر کے اندر مدینہ منورہ کے ایک اسکالر کو سن رہا تھا، دنیاوی تعلیم یافتہ ہے لیکن دینی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اس کے اندر ہے۔ تو ایک ٹاپک پر اس نے بہت اچھا لیکچر دیا تھا، میں سن رہا تھا۔ اسی ٹاپک پر گفتگو کرتے کرتے اس نے بڑی پیاری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ لوگ سکون چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں سکون لینے میں ہے، سکون لینے میں نہیں، سکون دینے میں ہے۔ اور پھر بڑی پیاری بات بتائی، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ اگر کسی کے گھر ایک پیالہ سالن کا یا کسی میٹھی چیز کا، کوئی بھی چیز کا بھر کر کے کسی رشتہ دار کے گھر پر بھیجیں تو غیرت مند جو ہوگا، جس کے گھر آپ نے بھیجا ہے، وہ آپ کا خالی برتن نہیں بھیجے گا، وہ بھی جب بھیجے گا تو کچھ اس میں ڈال کر کے ہی بھیجے گا۔ تو کیسی لوگوں کی سوچ ہے کہ انسان کی غیرت کا تو خیال کرتے ہیں، قدرت کے بارے میں نہیں سوچتے
کہ جب ایک انسان اتنا غیرت مند ہے کہ تم اسے کچھ بھیجو تو وہ خالی برتن نہیں لوٹاتا، تو تم مولا کے نام پر دو تو مولا تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا؟ اس پر تو زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ یہیں آ کے گاڑی اٹکتی ہے، یہیں آ کر اٹکتی ہے۔ جہاں اللہ کے نام پر دینے کی بات آئے گی شیطان فوراً وسوسے پیدا کرے گا، نہیں کم ہو جائے گا۔ یہ کم کی بات قرآن شریف میں آئی، الشیطان یعدکم الفقر، یہ فوراً یہ بات آئی۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، کبھی بھی یہ چیز ذہن میں نہ آنے پائے کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینے سے مال کم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نام پر دیں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے نام پر ایک نیکی لائے، ایک اچھائی کرے، ایک اچھا کام کرے، اللہ اس کے عوض کے اندر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اب کہاں سے مال دینا شروع کرنا چاہیے، اسٹارٹ کہاں سے کریں؟ تو فرمایا ذوی القربہ، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، رشتہ داروں میں تلاش کرو اور رشتہ داروں کے اندر مال دو۔ کون سا مال جو تمہیں بہت پسند ہے، کس کے لیے دو؟ اللہ کی محبت میں دو، اللہ کی رضا کے لیے دو، رشتہ داروں میں دو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اس کے بعد یتیموں کا ذکر فرمایا۔ ہمارے یہاں اتفاق سے ایسا ہے کہ ہر چیز ہماری کھوپڑی سے جو ہم سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے۔ آج یتیم کے گھر کو بنانے کے لیے، یتیم کی مدد کرنے کے لیے تو آدمی تیار ہو جاتا ہے، رشتہ دار کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ قرآن نے یتیموں سے پہلے رشتہ دار کی بات رکھی۔ وجہ کیا ہے؟ یتیم کو دو گے 1 گنا ملے گا، اور رشتہ دار کو دو گے تو رشتہ داری کا بھی صلہ ملے گا اور دینے کا بھی صلہ ملے گا۔ دونوں بات بتائیں۔ اور سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کی عمر میں اور مال میں برکت عطا فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، مال میں بھی برکت اور عمر میں بھی برکت۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اس کے بعد فرمایا یتامہ، یتیموں کو دو۔ یتیم کا مقام آپ جانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی انگلی حضور کی انگلی جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں اس طرح سے ہیں، یعنی قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں نا، ویسے یتیم کی پرورش کرنے والا کل میرے قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یتیم سے پہلے اللہ نے قرابت داروں کا ذکر فرمایا ہے، اتنا مقام ہے قرابت داروں کا۔ اس کے بعد فرمایا والیتاما والمساکین، اور مسکینوں کی مدد کرو، اپنا مال ان کو دو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ، اور مانگنے والوں کو دو۔ یہاں یاد رکھیں، یہاں مانگنے والوں کو دینے کا تو حکم ہے، جو مانگے اللہ کے نام پر دو۔ اس میں کچھ صحیح مانگنے والے ہوتے ہیں، کچھ غلط مانگنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مانگنے والے نہیں ہوتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں۔ مانگنے والے نہیں ہوتے مگر ضرورت مند ہوتے ہیں، جیسا کہ اصحاب صفہ کے حوالے سے لوگوں کا یہ گمان تھا کہ ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کی غیرت ایمانی تھی کہ وہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے۔ آج بھی جہاں صفہ کا چبوترا جو موجود ہے، جہاں پر اصحاب صفہ بیٹھے ہوتے، وہاں پر آپ اگر بارڈر پر دیکھیں گے تو کھجور کی ڈیزائن بنی ہوئی
ہوئی ہے. یہ مسجد نبوی شریف میں اسی ایک جگہ پر یہ کھجور کی ڈیزائن بنی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ کے لیے لوگ کھجوریں لا کر کے وہاں لٹکا دیتے تھے اور اصحاب صفہ ان کھجوروں کو توڑ کر کھاتے تھے, پانی پیتے تھے اور صبر کرتے تھے, لیکن کبھی کسی سے مانگتے نہیں تھے. ہمیں حکم ہے کہ ہم تلاش کریں کون ضرورت مند ہے, مانگنے والوں کو بھی دو اور ضرورت مندوں کو بھی جا کر کے دو. بہت سارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں, ان کی غیرت ایمانی ان کو سوال سے روکتی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو جب غسل دیا گیا تو آپ کی پیٹھ پر گونی کے نشانات تھے. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آپ کی پشت پر گونی کے نشان کیسے؟ تو 15 دن وصال کو ہوئے تھے, تب لوگوں نے آ کر کے کہنا شروع کیا کہ پتہ نہیں کون تھا جو رات کو آ کر کے ہمارے گھر کے دروازے پر ہماری ضرورت کا سامان رکھ کر کے جاتا تھا, لیکن کچھ دن ہوئے کہ ہماری ضرورت کا سامان ہمارے گھر تک نہیں پہنچتا. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت مندوں کے گھر کو آئیڈنٹیفائی کیے ہوئے تھے. رات کو جب دنیا سو جاتی تھی تو وہ اپنی پیٹھ پر ان کے لیے آٹا گونی وغیرہ لے کر کے جاتے تھے اور ان کے گھر کے دروازے پر رکھ کر جاتے. کچھ مانگنے والے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. تو سائلین کو بھی دو, والرقاب, اور جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں, غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں, انہیں بھی دو. یہ بھی نیکی ہے. اب یہاں تک فرمانے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ اب فرض کی بات آ رہی. میں نے کہا نا یہ نفل ہے ساری چیزیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ کا ذکر اب بعد میں آ رہا ہے, پہلے یہ نفل سب صدقات ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم, وَآتَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ. نماز پڑھنا الگ ہے, قائم کرنا الگ ہے. قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ ساری شرطوں کے ساتھ نماز اچھی طرح سے ادا کی جائے, واجب کا بھی لحاظ رکھا جائے, فرائض کا بھی, شرائط کا بھی, اور اس طرح سے نماز ادا کرنا, یہ نماز قائم کرنا ہے, پڑھنا نہیں ہے, قائم کرنا ہے. اور جو نماز قائم کرتا ہے اس کی وہ نماز اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک لیتی ہے. اب فرض کا حکم ہے نا, وَآتَ الزَّكَاةَ. تو پتہ چلا پہلے جو حکم تھا کہ اپنا پسندیدہ مال اپنے قرابت داروں کو دو, وہ نفل حکم تھا, اور اب یہاں آ رہا ہے زکوٰۃ کا حکم, وَآتَ الزَّكَاةَ. اب اس کے بعد معاملاتی زندگی, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو. اور اس میں تو کیا کہنا مسلمان کا, سبحان اللہ. مسلمان اور وعدہ کر کے پورا نہ کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آج تو ایسے وعدے کی وفا کرنے والے تلاش کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کہیں مل جائیں. مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس وعدے کو وہ پورا کر کے بتائے. یہ مسلمان کی شان. اور پھر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ, اور تکلیف اور مصیبت کے موقع پر صبر کرتا ہے, اور جہاد کی پریشانی کے موقع پہ صبر کرتا ہے. اب جب اتنی ساری چیزیں آ گئیں اور یہ سب ہو گیا تو اب قرآن کہتا ہے اولئک الذین صدقوا, یہی سچے لوگ ہیں, واولئک هم المتقون, اور یہی پرہیزگار. اب نیکی آپ نے کسی حد تک آج سمجھ لی ہوگی کہ اصل نیکی ہے کیا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہاں تھوڑا سا اور ایک نیکی کا تصور ہر ایک کے اندر موجود ہے. شرابی ہوگا اس کے پاس بھی نیکی کا تصور ہے, سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پاس بھی نیکی کا تصور ہے, یہاں تک کہ اللہ معاف فرمائے کوٹھے پر جو طوائف رہتی ہے اس کے یہاں بھی نیکی کا کچھ نہ کچھ تصور اور جذبہ موجود ہے. کوئی برا ایسا نہیں جس کے یہاں نیکی کا جذبہ نہ ہو, ہر ایک میں نیکی کا جذبہ. اسی لیے آپ دیکھیں
کہ کسی ڈرگز کے کام کرنے والے کو آپ کہیں گے کہ یار یہ حرام ہے، ارے مولانا آپ کیا جانو، میں 25 بیواؤں کو پالتا ہوں، اگر اتنا نہیں کماؤں گا تو پالوں گا کیسے؟ تو وہ نیکی سمجھ کر کی کر رہا ہے، وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کے نزدیک بھی نیکی کا ایک تصور ہے۔ طوائف اپنے دامن پر گناہوں کے دھبے لگاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے موقع پر وہ جو ہے کہیں عرس میں جا رہی ہے، کہیں کچھ اور اچھے کام کر رہی ہے، کہیں اور کچھ اچھے کام کر رہی ہے، تو اس کے اندر بھی نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ لیکن یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ نیکی کا تصور جو ہمارے دل و دماغ کے اندر ہے، وہ نیکی کا تصور صحیح نہیں ہے۔ نیکی کا تصور وہی صحیح ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ حرام کمائی کے ذریعے میں کسی کا گھر پالتا ہوں یہ نیکی ہے، تو میں یہاں بتا دوں، اگر 10 روپے اس کے پاس موجود ہیں اور اس میں سے 9 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، اور اس 10 روپے سے اس نے احرام خرید کر کے طواف کعبہ کیا، اس کا طواف قبول نہیں ہوگا۔ نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پیسہ بھی پاک ہو، نیت بھی پاک ہو، تب جا کر کے وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں نیکی بنتی ہے، اس سے پہلے وہ نیکی نہیں بنتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقیدے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہے وہ مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ مال ہی وہ چیز ہے کہ جس کی محبت کی بنیاد پر انسان بڑے سے بڑی نیکی سے رک جاتا ہے، اور جب انسان مال اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر لے تو اس انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پھر بڑے سے بڑی نیکی کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر نیکی کا تصور دیا گیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان نہ کر دو، خرچ نہ کر دو، اور جو چیز تم اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ آج کل تو بڑا عجیب معاملہ چلا ہے، سید کو بھی اگر دینا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یار زکوٰۃ کو کسی طرح ہیلا شرعی کر کے یار دے دو۔ کیا تم اپنے ماں باپ کو، اپنے دادا دادی کو، اپنی اولاد کو تم یہی اس طرح سے کھلاتے ہو؟ پہلے حکم دیا گیا نفل نکالو، اور یہ جو ہمارے دل میں خوف، ڈر، یہ کیوں ہے؟ اور اللہ والوں کے دل میں ڈر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ ارے بھائی کربلا کے تاجدار کو دیکھ لو، 22,000 کا لشکر ہے، ڈر نہیں رہے؟ ہم خبریں پڑھتے ہیں تو پیشانی پر بل آ جاتا ہے اور پسینے میں شرابور ہو جاتے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم اتنا ڈرتے ہیں، وہ 22,000 کا لشکر دیکھ کر کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ اس کو قرآن نے منشن کیا ہے، وجہ کو بتایا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی دن میں بھی، دکھا کر کے بھی چھپا کر کے بھی، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے اللہ کے پاس اجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ پتا چلا مال اللہ کے نام پہ دو، اللہ دل سے خوف نکال دے گا، اللہ دل سے غموں کو نکال دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
تو مجھے آج یہ بتانا تھا کہ نیکی اصل میں ہے کیا. ان شارٹ یہ سمجھ لو ہر جائز کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ نیکی، اور ہر جائز کام دنیا کو دکھانے کے لیے کیا جائے وہ نیکی کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا. اللہ کی رضا لازم ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس کے بغیر نیکی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ چہرہ قبلے کی طرف کر لیا جائے یا دوسری طرف. نیکی دراصل اللہ پر ایمان لانا، اور ایمانیات کی جتنی فہرست ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی. اور ذویل قربا، یتامہ، مساکین کو اپنا محبوب مال دینا، اللہ کے نام پر مال کو خرچ کرنا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئوں کو قرض سے نجات دلانا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، اور مانگنے والوں کو بھی دینا اور نہ مانگنے والوں کو بھی دینا. در حقیقت یہی سچے لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے قرآنی اس تصور کے مصداق ہیں. اب نیکی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب جو چیز عرض کر رہا ہوں یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے. آج ہر آدمی کہتا ہے یار میں ٹینشن میں ہوں، اسٹریس میں ہوں. میں آپ کو بتاؤں اسٹریس اور ٹینشن سے نکلنے کا علاج نیکی کرنا ہے. اس کو دو جملے میں سمجھا دوں. گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے.